ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کی کامیابی، قومی اسمبلی میں نون لیگ کو پیپلز پارٹی کے بغیر سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ ضمنی الیکشن میں 6 سیٹوں پر کامیابی کے بعد نون لیگ کی قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 132 ہو جائے گی۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر نون لیگ کو 170 ارکان کی حمایت حاصل ہوگی، جس سے حکومت قومی اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی حمایت کے بغیر کسی بھی قانون کی سازی کر سکے گی۔ 6 سیٹوں پر کامیابی کے بعد نون لیگ کی قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 132 ہو جائے گی۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر نون لیگ کو 170 ارکان کی حمایت حاصل ہوگی۔ حالیہ ضمنی انتخابات کے بعد ایک بڑی پیش رفت قومی اسمبلی میں نمبر گیم تبدیل ہو رہا ہے۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو پیپلز پارٹی کے بغیر بھی سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ 6 سیٹوں پر کامیابی کے بعد نون لیگ کی قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 132 ہو جائے گی۔ حالیہ ضمنی انتخابات کے بعد مسلم لیگ نون کو نمبر گیم کو سامنے رکھتے ہوئے قومی اسمبلی میں اتحادیوں پر انحصار کم ہو جائے گا۔ اس متعلق آپ کو آگاہ کریں کہ نشستوں میں اضافہ ہوگا۔ مجموعی طور پر مسلم لیگ نون کی قومی اسمبلی میں نشستیں 132 ہو جائیں گی۔ 6 سیٹوں پر کامیابی کے بعد نون لیگ کی قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 132 ہو جائے گی۔ اتحادیوں کے ساتھ مل کر نون لیگ کو 170 ارکان کی حمایت حاصل ہوگی۔ تاہم اس ضمنی انتخاب کے نتائج کے بعد مسلم لیگ نون کا اتحادیوں پر انحصار کم ہو جائے گا۔ قومی اسمبلی میں نون لیگ کو پیپلز پارٹی کے بغیر بھی سادہ اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ اسی پر بات کرتے ہیں، بیورو چیف لاہور عمر دراز گوندل ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمر، پنجاب میں ضمنی انتخاب ہوا اور اس انتخاب نے قومی اسمبلی میں نمبر گیم تبدیل کر دیا ہے، جس کے نتیجہ میں تاثر یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، مسلم لیگ نون اب اس کا انحصار دیگر اتحادیوں پر کم ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، ایک تو اگر آپ پچھلے ایک سال کی دیکھیں جس میں 26ویں ترمیم ہوئی اور 27ویں ترمیم ہوئی، مسلم لیگ نون کو یہ خطرہ درپیش کہیں نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کو نون لیگ کی ضرورت تھی اور نون لیگ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت تھی۔ تو یہ ایک ایسے خاموش سے وہ اس بندھن میں بندھے ہوئے ہیں جس سے یہ چاہتے ہوئے بھی اس سے الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن جہاں تک نمبر گیم کی چیز ہے، اس سے ظاہر ہے فرق پڑے گا۔ اب اگر ان کا نمبر گیم وہ ہو گیا ہے جس کے مطابق ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ جس طرح 26ویں ترمیم کے اندر آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کی طرف جا رہے تھے، رات کو ایک وزیر نکلتا تھا، پھر اپوزیشن جاتی تھی، لائن میں لوگ لگے ہوئے تھے۔ لیکن 27ویں ترمیم کے موقع پہ ہم نے وہ نہیں دیکھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ اتمام حجت کے لیے ملاقاتیں ہوئیں، لیکن کوئی اس قسم کی ملاقات نہیں تھی جس کو آپ منانا کہتے ہیں۔ وہی کام اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا کہ اگر اب 28ویں ترمیم آ رہی ہے یا آگے پولیٹیکل مووز ہیں، تو چونکہ ان کے پاس نیشنل اسمبلی کا نمبر پورا ہوگا تو ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی اس طرح سے ضرورت نہیں ہوگی۔ اب گورنمنٹ کے لیے ان کو مسئلہ نہیں ہے، اب صرف اور صرف پیپلز پارٹی کی ان کو ضرورت کسی آئینی ترمیم کے لیے ہوگی، کیونکہ ان کو سینٹ میں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوگی۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ پیپلز پارٹی آلریڈی اس بات کے اوپر، اگر آپ دیکھیں پریس کانفرنسز کے اندر ان کی لائن یہ ہوتی ہے کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں، ہم تو عوامی ایشوز کے اوپر پالیٹکس کر رہے ہیں۔ لیکن سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے صدارت انجوائے کی ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ ہیں، گورنریاں ہیں، ان کے پاس ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی میرا خیال ہے اب تھوڑا سا آئسولیٹڈ ضرور فیل کرے گی، اور اگر ترمیم آتی ہے تو پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی جس پوزیشن میں پہلے تھی۔ اور مسلم لیگ نون کے لیے ویسے بھی ایک ون ون سچویشن ہے، ایک جانب ان کا نمبر گیم پورا ہو گیا، دوسری جانب ان کا ضمنی الیکشن انہوں نے جیت لیا۔ اور آج آپ دیکھیں تو پنجاب کی چیف منسٹر کے آفس سے جو بیان جاری ہوا، اس میں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں جی خدمت کی سیاست جیت گئی ہے۔ انفارمیشن منسٹر پنجاب بھی یہی کہہ رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے چونکہ ڈلیور کیا ہے، اور مریم نواز کی گورنمنٹ ایسی ہے کہ وہ اپ ٹو دی مارک ہے، یا وہ اتنی امپریسو ہے یا غیر معمولی ہے۔ بالکل عمر، پنجاب حکومت اس کو اپنے خدمت کے جو منصوبے ہیں، پروجیکٹس ہیں، ان کے ساتھ منسوب کر رہی ہے اس کامیابی کو۔ تاہم جیسے آپ نے مثال دی مولانا فضل الرحمان سے متعلق کہ 26ویں کے بعد 27ویں ترمیم تک نمبر گیم کچھ تبدیل ہو چکا تھا، تو مولانا کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آنے والے دنوں میں حکومت تو یہ کہہ چکی ہے، بیرسٹر عقیل ملک کہہ چکے ہیں کہ بجٹ سے پہلے 28ویں ترمیم آئے گی۔ تو اگر ایسا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو بھی 28ویں ترمیم پر تحفظات ہوں، اور جیسا کہ کچھ ہیں بھی کچھ معاملات پر، اور ساتھ میں ایم کیو ایم کے کچھ ایسے مطالبات ہیں جو پیپلز پارٹی کو منظور نہیں ہیں، تو آپ نہیں سمجھ رہے کہ آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی کا حکومت کے ساتھ چلنا کسی نہ کسی سطح پر مشکل ہو جائے گا پھر؟ نہیں، اس حوالے سے آپ یہ بالکل یقین رکھیے کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے گورنمنٹ کے اندر رہنے کے سوا۔ پیپلز پارٹی کے پاس صرف اور صرف اس وقت جو گورنمنٹ ہے وہ دیکھیں سندھ کی گورنمنٹ ہے، اگر وہ یہاں سے الگ ہوتے ہیں تو انہیں وہاں مسائل ہوں گے۔ اور ایک اور بات ہے، اگر آپ گورنمنٹ سے الگ ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا رول پلے کریں گے؟ آپ اپوزیشن رول پلے کریں گی۔
تو اپوزیشن کا رول آپ کیسے پلے کریں گے؟ یہی تو آپ کا پچھلے 2-2.5 سال سے المیہ ہے کہ آپ گورنمنٹ کے اندر بھی ہیں، آپ ہر موقع پہ گورنمنٹ کو ووٹ بھی کرتے ہیں، آپ اپوزیشن کا رول بھی لینا چاہتے ہیں. جب آپ کل کو اپوزیشن کے بینچز کے اوپر اگر آتے ہیں تو پھر آپ کی ایک دوڑ لگ جائے گی، ریس لگے گی، ہم اپوزیشن لیڈر کے لیے آنا چاہتے ہیں، بلاول صاحب بنتے ہیں، کوئی اور بنتا ہے، تو پھر آپ کا مقابلہ ایک تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوگا. پھر لوگ یہ سوال کریں گے کہ آپ گورنمنٹ کے اندر بھی ہیں، آپ اپوزیشن کے اندر بھی ہیں، آپ بیک وقت رول کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور اس وقت خورشید شاہ صاحب جو تھے وہ اپوزیشن لیڈر بنے، تو اس وقت بھی ان کو مکا کی فرینڈلی اپوزیشن اس قسم کے تانے ملتے تھے. میرے خیال سے پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے اندر رہے گی، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے